أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ. اللہ جل شانہ کی آیات احکامات سے انکار اور منہ موڑنے کی وجہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی جا رہی ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کافروں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، بنا سنوار دی گئی. اللہ کے حکموں سے منہ موڑنے والوں کو دنیا اتنی پسند ہے، دنیا کی چیزوں کے لیے وہ اس قدر پاگل ہوئے پڑے ہیں کہ انہیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں. بھلے آخرت برباد ہوتی ہے تو ہوتی رہے، آخرت میں اللہ کا عذاب سر پہ پڑتا ہے تو پڑتا رہے، لیکن یہ دنیا اپنی مرضی سے جینے، اس دنیا میں جو چاہتے ہیں وہ پالیں، چاہے آخرت میں سب کچھ کھو دیں. یہ ایک دھن ہے جو انسان پر سوار ہے، اور دنیا کی محبت ایسی دلوں میں بیٹھ گئی ہے کہ آخرت پر نظر ہی نہیں. حدیث پاک میں ارشاد ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ. انسان دنیا پانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، دنیا اور دنیا کی کسی چیز کی خواہش اور اس کے حصول کا جنون اس سے وہ کچھ کرواتا ہے کہ یہ اپنی آخرت تباہ کر بیٹھتا ہے. پنجابی میں ایک کہاوت بنی ہے، ای جہاں مٹھا او کس ڈٹھا، یعنی یہ ایمان والے کہتے سنے گئے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، تو سمجھتے ہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے. وہ یہ کہہ رہے کہ یہ جہاں تو مزے سے جی لیں، آخرت میں دیکھی جائے گی. تو دنیا پر اس قدر فریفتہ ہونا آخرت برباد کر دیتا ہے. انسان دنیا کے پیچھے ایسے پڑے کہ آخرت بھول ہی جائے، یہ انتہائی تباہ کن اور نقصان دہ. اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ایمان والوں کو جنہیں آخرت کی فکر رہتی ہے وہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ دنیا جیسی گزرتی ہے گزر جائے، ہم نے آخرت برباد نہیں کرنی. دنیا بھوک میں گزرتی ہے، اپنی خواہشوں کو رون کر گزرتی ہے، آہوں سسکیوں میں گزرتی ہے، سو گزر جائے آخرت بن جائے. دنیا ان کے نزدیک الدنیا مزرع الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، یہاں وہ بو رہے ہیں، آخرت میں کاٹیں. تو دنیا داری اور دنیا کی محبت کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ایسے ایمان والے بے وقوف نظر آتے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مشرکین مکہ اور دوسرے کافر غریب صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں. حضرت بلال جیسے، حضرت عمار جیسے، حضرت یاسر جیسے، حضرت صہیب جیسے، دوسرے کئی صحابہ کرام
جن کی غربت، بھوک اور پھر ہجرت کی وجہ سے دنیاوی طور پر بڑی خستہ حالت، یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھو، یہ آخرت تمہاری، دنیا برباد کر دی اور کہتے جی آخرت تمہاری ہے۔ جب دنیا تمہاری نہیں تو آخرت کیسے ہوگی؟ یعنی ان کے نزدیک یہ مذاق۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے، فرمایا دنیا کی محبت کا اثر یہ ہے کہ دین والے بے وقوف کرتے ہیں۔ دنیا کی محبت کا اثر یہ ہے کہ دین والے بے وقوف کرتے ہیں، خود کو بڑا سیاںا سمجھتے ہیں اور دین والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ خود سیانے ہیں، ہمارے سیانے پن کی وجہ سے دنیا ہے، پیسہ ہے، اپنا گھر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور یہ اس کے پاس کیا ہے؟ قصہ مختصر یہ ہے، فرمایا ان ایمان والوں کے کیا درجات ہیں، یہ تو جب آنکھ بند ہو کر اگلے جہان کے لیے آنکھ کھلے گی پھر پتہ چلے۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، قیامت کے دن ایمان و تقوی والے سب سے اوپر ہوں۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے مصروف۔ ہم وازواجہم علی الارائک ینظرون، وہ اور ان کی گھر والیاں یوں تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، نظارے کر رہے ہیں، اور پھر ان کو سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے یوں سلامتیاں آ رہی ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ایمان والے اپنے چہروں کی تازگی سے پہچانے جائیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، انہیں ایسے پیالوں میں پلایا جائے گا جن کے اوپر مہریں لگی ہوں، خوشبودار۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کوٹھی سے اچھی کوٹھی، کار سے اچھی کار، کپڑے سے اچھا کپڑا اور کھانے سے اچھا کھانا، ان چیزوں میں دوڑ مت لگاؤ، یہ سب یہی رہ جانا ہے۔ دوڑ لگانی ہے تو اس چیز میں دوڑ لگاؤ کہ اللہ کے ہاں آخرت میں کون مقبول ہے۔ باقی دماغ سے یہ خناس بھی نکال دیا کہ جس کے پاس دولت آ گئی وہ سمجھے کہ میں اللہ کا پیارا ہوں، ایسا نہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کا ضابطہ ہے جسے چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں۔ چاہے تو وہ نبی کے مخالف کو، خدائی کے دعوے دار کو، نمرود کو، فرعون کو اور ان جیسوں کو اتنی دولت دیں جن کا شمار ہی نہ ہو، قارون کو اتنی دولت دیں کہ اس کی خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لادی پھریں قافلوں کے اندر۔ تو دنیا کا مل جانا یہ اللہ کی خوشنودی کی دلیل نہیں کہ جسے دنیا مل گئی، سب کچھ اچھا اچھا مل گیا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، ایسا نہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر دنیا اللہ کے ہاں کوئی حیثیت رکھتی، پیسہ، دولت، شہرت، مکان، لباس، گاڑی، دنیا اور اس کی چیزیں اللہ کے ہاں کوئی حیثیت رکھتی تو کافر کو مچھر کا ایک پر بھی نہ دیا جاتا۔ لیکن دنیا کی چیزوں کی، دنیا کی دولت کی اللہ کے ہاں کوئی نظر نہیں، اس لیے لٹا دیتے ہیں اسے، جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اگر قدر و قیمت ہے تو وہ ایمان والے کے سینے میں کلمے کے نور کی، ایمان کی، اس کے دل میں اپنی محبت، معرفت، خشیت، تقوی، ڈر کی قیمت، اور اس بنیاد پر اللہ فیصلے کریں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے کہ جو اس سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق۔